دوستو آج ہم ایک ایسی کہانی سنائیں گے جسے دنیا کی بدصورت ترین عورت کہا گیا ہے، مگر اس کی زندگی دراصل معاشرتی بدسلوکی، استحصال اور دنیا کا سیاہ ترین چہرہ پیش کرتی ہے۔ یہ ہے جولیا پاسٹرانا کی کہانی، جس نے موت کے 150 سال بعد بھی اذیت جھیلی۔ یہ کہانی ہے آج سے 192 سال پہلے میکسیکو میں جنمی جولیا پاسٹرانا کی۔ میکسیکو کی یہ خاتون پیدائشی طور پر بہت نرم دل تھی، لیکن اسے دنیا کی خوفناک ترین شکل کہا جاتا تھا، اور شاید یہی بدصورتی ان کی بدقسمتی بھی تھی۔ جولیا کو جیتے جی کبھی بھی وہ عزت و سامان نہیں ملا جو ایک عام انسان کو ملتا ہے، جن کے مرنے کے 150 سال بعد بھی ان کو کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ جولیا کی کہانی ہمیں انسانوں کے روبرو تو کرواتی ہے، ساتھ ہی یہ بہت دردناک اور درد بھری کہانی بھی ہے۔ دوستو اگست 1934 میں میکسیکو کے پہاڑوں میں پیدا ہوئی، اور پیدائش سے ہی اس کے پورے جسم پر بال بہت تیزی سے بڑھنے لگے۔ وہ بچپن سے ہی ایک عام بچے کی طرح نہیں دکھتی تھی۔ ان کو 2 قسم کی بیماری تھی۔ ایک بیماری کی وجہ سے ان کے پورے جسم پہ بال پھیل گئے، اور دوسری بیماری کی وجہ سے ان کے ہونٹ جو ہے وہ بندروں کی طرح پھیلنا شروع ہو گئے۔ بدقسمتی سے اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اسے ایپ وومن کے نام سے پکارتے تھے اور چڑھاتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ بندر خاتون۔ بدقسمتی سے اس کو اس معاشرے میں کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ اسی معاشرے کے لوگوں سے تنگ آ کر جولیا نے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ جولیا کا جنم جس گاؤں میں ہوا تھا، وہاں کے لوگ اسے وولف وومن کہہ کر پکارتے تھے۔ جولیا کو دنیا کی سب سے بدصورت ترین عورت ہونے کا خطاب بھی ملا۔ گاؤں والوں کے مطابق جولیا جب چھوٹی تھی تبھی اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے رہنے کے لیے جولیا کو اپنے انکل کے پاس جانا پڑا، لیکن جولیا کے عجیب چہرے کا کارن اس کے انکل نے اسے نہیں اپنایا اور اسے آگے بھیج دیا۔ جولیا کا بچپن ایک ٹرسٹ ہاؤس میں گزرا۔ جولیا جب 18 سال کی ہوئی تو وہاں کے گورنر نے اسے اپنے گھر پہ کام پہ رکھ لیا، اور جولیا نے گورنر کے ہاؤس میں 2 مہارتیں حاصل کی۔ ایک یہ کہ اس نے اسپینش زبان سیکھی، اور دوسرا یہ کہ اس نے ڈانس میں اپنی مہارت حاصل کی۔ اسی سفر کے دوران جولیا کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو سرکس چلاتا تھا، اور اس نے جولیا کو نوکری کی پیشکش کی۔ اس سرکس میں جولیا کو پاگل کہا جاتا تھا، اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے پیسے دینے لگے۔ جولیا کے لیے یہ کام مشکل تھا، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے یہ یقینی بنانا تھا کہ وہ کیا کھائے گی اور کہاں سوئے گی، اسی لیے یہ کام کیا اس نے۔ جولیا نے سرکس میں بہت پیسہ اور شہرت کمائی، جس کی وجہ سے جولیا کے مینیجر تھیوڈور لینٹ نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس زمانے کی سب سے زیادہ چرچے والی شادیوں میں سے ایک تھی، اور لوگ سوچ رہے تھے کہ کوئی شخص اس باندر نما عورت سے کیسے شادی کر سکتا ہے۔ اس سے بھی حیران کن بات دوستو یہ تھی کہ جولیا نے ایک نارمل بچے کو جنم دیا۔ بچے کی پیدائش کے 48 گھنٹے بعد جولیا کا بچہ دونوں ہی فوت ہو چکے تھے۔ جولیا کی بدقسمتی اس کی موت کے بعد بھی جاری رہی، کیونکہ اس کے لالچی شوہر نے اس کی ممی کو بیچنا شروع کیا اور لوگوں کو دکھا کر پیسہ کمانا شروع کیا۔ وہ آدھا انسان آدھا بندر دکھا کر لوگوں سے پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ جولیا کی لاش کئی بار چوری ہوئی، اور بالآخر 2005 میں ایک کوڑا دان سے ملی، اور پھر اس کو اسی عزت و احترام سے دفنایا گیا جیسے ایک عام اور نارمل انسان کو دفنایا جاتا ہے۔ جولیا پاسٹرانا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم سب میں ایک نہ ایک خصوصیت لازمی ہوتی ہے جو ہمیں منفرد بناتی ہے، اور ہمیں اس خصوصیت پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی نے لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ اگر تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہیرا منڈی کی ڈارک حقیقت کیا ہے، ڈارک سائڈ کیا ہے، تو آپ میری اس ویڈیو پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔